حکم کا لب لباب یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بڑی کامیابی ملے تو بڑی کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. اپنی منمانیاں چھوڑ دو، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اسی میں کامیابی ہے. کامیابی چالاکیوں سے نہیں ملتی، کامیابی اللہ پاک کے کرم سے ملتی ہے. اور اللہ پاک جس پر کرم فرماتا ہے تو پھر اس کے لیے راہیں بھی کھول دیتا ہے. اس لیے یہاں واضح لفظوں میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو کہنا مانتا ہے اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. گویا آپ کو کبھی کامیابی جلد نظر آتی ہے، کبھی بعد میں، لیکن ظاہر اگر ایک شخص کامیابی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے تو کیا جلد اور کیا بدیر وہ کامیاب ہی ہوگا. اللہ پاک کا یہ حکم ہمارے لیے بہت بڑی نوید ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا ماننے میں ہی کامیابی ہے. اگلی سورہ ہے سورہ سبا. سورہ سبا کو اس لیے سورہ سبا کہا گیا کہ اس میں قوم سبا کا ذکر ہے، جسے اللہ پاک نے بڑے باغ عطا کیے تھے، سبزہ عطا کیا تھا، اور زرخیز میدانوں میں انہیں ہر طرح کی نعمت بخشی تھی. اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں، کہ آخرت میں بھی وہی حمد کے لائق ہے. یہ جو بات ہے نا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ قرآن میں یہاں پر پہلی بار آئی. اس سے پہلے آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اسی طرح الحمدللہ الذی آیا. تو یہاں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ کا کہہ کر اللہ پاک نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ زمین و آسمان میں حمد کے لائق ہے، بلکہ قیامت میں بھی وہی قابل تعریف ہے. اور قیامت کا دن بھی دیکھیں گے آپ تو آپ اس کے حوالے سے جو بھی قرآن میں بھی آیات آئیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی حدیث میں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ اللہ پاک قیامت میں بھی ایسا کرم فرمائے گا کہ وہ کرم کے بعد بندہ پکار اٹھے گا کہ واقعی مولا تو ہی حمد کے لائق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک شخص جس کے بارے میں اللہ کریم فیصلہ فرمائے گا کہ اسے اس کے اعمال کی بنا پر دوزخ میں لے جاؤ، اور اسی طرح ایک اور شخص ہوگا، دو لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا، تو دونوں کے لیے فیصلہ یہ ہوگا کہ اسے دوزخ میں، ان دونوں کو دوزخ میں بھیج دو. تو فرشتے سوئے جہنم لے کے جائیں گے تو ایک شخص خود ہی دوڑ لگا دے گا جہنم کی طرف، اور دوسرا جو ہے اسے فرشتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے. تو وہ جو جہنم کی طرف دوڑ لگائے گا اللہ کریم فرمائے گا اس کو لے کر آؤ، اور یہ جو شخص دوڑ کے جانے والا ہوگا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بندے تجھے معلوم ہے کہ تجھے کہاں جانے کا حکم ہوا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے پتہ ہے کہ مجھے آپ نے دوزخ میں جانے کا حکم فرمایا. تو آپ نے جیسے حکم فرمایا تو میں نے سوچا کہ ساری زندگی میں نے اللہ پاک کا کہنا نہیں مانا، ساری زندگی میں نافرمانیاں کرتا رہا، ساری زندگی اپنی منمانیاں کرتا رہا، تو آج ایک موقع تو میں نہ گواؤں کہ میں تیرا حکم مان لوں. تو مجھے بڑی ندامت تھی میرے مالک، میں شرمندہ تھا، تیرا بندہ تھا مگر شرمندہ تھا، بڑا نادم، بڑا شرمندہ کہ میں نے ساری زندگی تیرا کہنا نہیں مانا، اپنی منمانیاں کی، لوگوں کے غلط رستوں پہ چلا، لوگوں کے غلط مشوروں پہ چلا، تیرا کہنا نہیں مانا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا.
تو وقت گزر گیا، میں بہت شرمندہ تھا، آج مجھے خیال تھا کہ آج تو میں نے تیرا ہی حکم ماننا ہے، جو بھی تو کہہ دے۔ اب تو نے حکم فرمایا تو اب اس حکم کے ماننے میں چاہتا نہیں تھا کہ تاخیر ہو جائے، تو میں نے دوڑ لگا دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دوڑ کے مقصد کیا ہے، اس دوڑ کا مقصد کیا تھا، تیرے دل میں کیا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب العالمین، میرے دل میں یہ تھا کہ جب بندہ اپنے رب کا کہنا مانتا ہے تو اللہ پاک اس پہ مہربان ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ساری زندگی نہیں مانا تیرا کہنا، تو اب مان لوں تو مہربان ہو جائے گا۔ تو نظر کہاں تھی؟ رب کی مہربانی پر۔ اللہ پاک فرمائے گا دیکھو اس بندے کو مجھ پر کتنا ناز ہے، اور یہ اب بھی مجھ پر جو ہے وہ، جب کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو دوزخ میں جا، اب بھی میرے رحمت کی امید رکھتا ہے۔ تو اے فرشتوں، جو میرا بندہ مجھ سے رحمت کی امید رکھے نا، میں اسے مایوس نہیں کرتا، لہٰذا اس کو جنت میں لے جاؤ، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کو جو دوزخ میں لے جانے کے لیے فرشتے گھسیٹ رہے تھے، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ فرشتے اس کو گھسیٹتے تھے، وہ 2-4 قدم چلتا تھا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، پھر چلتا تھا، پھر رک جاتا تھا، اور پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ تو نے جہنم میں جانا ہے تو پھر جانے میں تاخیر کیسی ہے بھائی؟ تو وہ کہے گا یا رب العالمین، میں نے تیرے محبوب سے بھی سنا، قرآن میں بھی بار بار آیا کہ تو رحمان و رحیم ہے، رحمان و رحیم ہے، میں اس لائق تھا کہ میں جہنم میں جاؤں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ درست تھا، وہ تیرا عدل ہے، مگر میں جب 2-4 قدم چلتا تھا تو مجھے تیری رحمت والی بات یاد آ جاتی تھی کہ میرا رب تو بڑا رحمان ہے، میرا رب تو بڑا رحیم ہے۔ تو میرے اندر یہ بات مجھے پھر سے تیری جانب توجہ کرنے کے لیے کہتی تھی، ذرا دیکھ رب کی رحمت جوش میں نہ آ جائے، رب کی رحمت تجھے پکار رہے۔ تو میں جیسے ہی تھوڑا قدم چلتا تھا تو مجھے تیری رحمت یاد آتی تھی، تو مولا میں گنہگار سہی، مگر تو رحمت کر فرمانے والا ہے۔ تو بس یہ ایک بات تھی جو تھوڑا سا قدم چل کے پھر مجھے تیری رحمت ڈھارس بندھاتی تھی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے اور میری رحمت پہ آس لگائے ہوئے ہے، لہذا کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنی جان پہ رحمت کو لازم کیا ہے، یہ رحمت مانگ رہا ہے تو جاؤ فرشتوں، میری رحمت میں کون سی کمی ہے، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے وہ اللہ پاک کی کرم نوازی کے قیامت میں بھی وہ کرم فرمائے گا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی وہ کرم فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو بے شمار مراحل میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ جس کرم کے لائق نہ تھے، اللہ پاک نے آپ کو وہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ پاک بندے کو اگر اس کے عمل کے مطابق بخشے نا تو وہ بہت کم ہے، یہ اس نے کرم سے بخشا ہوا ہے، پوری کائنات میں اس کا کرم کا قانون چل رہا ہے، رحم کا قانون چل رہا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون، میں جائے منہ کھالے۔ تو اللہ پاک نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا۔ اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ پاک نے جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا بڑا فضل فرمایا۔ یا جبالو، ہم نے کہا اے پہاڑو، اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو اور اے پرندو، تم سب اللہ کی طرف اس کے ساتھ رجوع کرو، یعنی اللہ کے لیے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو نرم کر دیا۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، کہ وہ اس کے ذریعے سے وسیع خوبصورت بہترین زریں بنائیں، اور وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور اندازے کا لحاظ رکھ کر تم سب نیکی کیا کرو، اچھے اعمال کیا کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک تم جو جو کام کرتے ہو اسے میں خوب دیکھتا ہوں۔ انسان کے پاس جو زندگی موجود ہے نا، اس زندگی میں ہر لمحے نیکی کرنے کی کوئی نہ کوئی صورت باقی رہتی ہے۔ آپ کاروبار کریں، اس میں بھی نیکی کر سکتے ہیں، آپ معاشرے میں تعلیم دے رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، ہر شعبے میں نیکی کی صورت موجود ہے۔ تو نیکی بنیادی طور پر اس انداز میں عمل کو کرنے کا نام ہے کہ عمل بھی اچھا ہو جائے، اور جس کے لیے آپ نے کام کیا یا جس کو آپ کوئی سروس دے رہے ہیں وہ سروس بھی اچھی ہو جائے۔ بنیادی طور پر نیک نیتی ہی نیکی کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر ایک فریج بناتے ہیں، اگر وہ فریج بھی اچھے طریقے سے بناتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی خوش رہے، تو یہ نیک نیتی ہے۔ اور نیک نیتی، یا جس کو کہہ لیجئے اپنی کوالٹی کو بہتر بنا کر کوئی چیز پیش کر دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا وقدر فی السرد، جو ممکن ہو سکے نا نیکی کرو، یعنی ہر لمحے نیکی کرنے کی طلب میں رہنا، اور اس میں نیکی کا کوئی نہ کوئی سلسلہ چلاتے رہنا، یہ مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکومت بخشی کہ وہ ایک ایک مہینے کی راہ وہ لمحوں میں طے کر لیتے تھے۔ جس طرح دیکھیں نا جی، ایک مہینے کی اگر مسافت ہو تو جب ہوا چلتی ہے پوری رفتار سے تو وہ چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں وہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہائے، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں سے بھی ان کو جو ہے نا حکومت عطا کر دی۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور دیکھو ان جنوں کو بھی بتا دیا کہ جو کوئی ان جنوں میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا تو ہم اسے جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ جن اللہ پاک کے حکم سے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہو گئے، اور فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محارب، جناب سلیمان علیہ السلام ان کے ذریعے سے بڑی بڑی آرچیں بنواتے تھے۔ محارب کہتے ہیں محراب کی جمع۔ تو یہ جو آرچ ہوتی ہے نا، آرچ بنانا ایک فن ہے۔ ایک تو اس کے لیے آپ کا جو جیومیٹریکل مائنڈ ہے نا یہ سیٹ ہونا چاہیے، ورنہ تھوڑا سا بھی مسئلہ ہو نا تو جو محراب ہے یا آرچ جو ہے وہ درست نہیں بنتی۔ پہلے آپ دیکھیے بڑے بڑے پل بھی جو تھے نا وہ بھی ان آرچوں پہ ہی بنا کرتے تھے، جنہیں ہم ڈاٹ کے پل کہتے ہیں، یعنی محراب نما جو ہے وہ تعمیر ہوا کرتی تھی، اور اس میں کوئی بڑے بڑے سٹرکچر کا کام نہیں ہوتا تھا، یعنی سریے نہیں ہوتے تھے بہت بڑے، یہ سارا اسی پر ڈاٹ پر پل بنتے تھے۔ اور ڈاٹوں یعنی اس نیم گلائی میں اینٹوں کو اس طرح سے یا پتھروں کو تراش کر لگانا کہ جب اس کے اوپر سے کوئی چیز گزرے تو آٹومیٹکلی وہ خود اپنا وزن اٹھا لیتی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں قلعوں میں یا پرانے عمارتوں میں، تو آپ کو دیکھیں گے آپ ان کی پوری پوری چھت کے اندر آپ کو دو سریے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ ریلوے کے بڑے بڑے پل بھی، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ پاک نے اس معاملے کو بھی کلیئر کیا کہ یہ جو آرچوں والا معاملہ ہے نا، جناب سلیمان علیہ السلام جنوں کے ذریعے سے بڑی بڑی آرچیں بنوایا کرتے تھے، جہاں پر
انسان کام نہیں کر سکتے تھے، وہاں پر آپ جنوں سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ اگر غور کریں تو دنیا میں کئی ایسے سٹرکچر ہیں، ایسی عمارتیں ہیں جنہیں عجوبہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بندے کی اپنی کوشش سے دور کی بات ہے، بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ دنیا کے عجوبے ہیں، مسٹری ہے اس کے اندر کی کیسے ممکن ہوا۔ جیسے آپ احرام مصر کو دیکھ لیں، اور اسی طرح اور بھی کئی ہیں، اگر میں اس پہ کلام کروں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فن اللہ کے نبیوں کو عطا کیا، اللہ نے اپنے نبیوں کو بخشا ہے، اور انہوں نے جو بنایا وہ بڑا خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ فرمایا اعملوا علی داؤد شکرا، اے داؤد والو تم اللہ کا شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، مگر اللہ کے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ شکر کرنا جو ہے نا، عام طور پر یہ بنیادی طور پر اپنی کم مائیگی کا اعتراف اور اللہ کے احسان کو ماننا ہے۔ دیکھیے، آپ کو اللہ نے جو فن بخشا ہے، یہ فن آپ اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لائے، اللہ نے بخشا ہے۔ اور اگر آپ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی کسی چیز میں طاق ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے۔ تو ہر ایک معاملے میں اگر بندہ یہ جان لے کہ اگر میں اچھا بولتا ہوں، اچھا کر سکتا ہوں، اچھا پریزنٹ کرنے والا ہوں، تو میں کچھ نہیں ہوں، میرے رب کا کرم ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، بندہ شکر کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اکثر بندے شکر نہیں کرتے۔ اس سورہ میں اللہ پاک نے اس قوم کا بھی ذکر فرمایا جس کو اللہ نے باغ بخشے تھے، بڑے ہرے آلے، بڑی ہی کھیتیاں تھیں، کھلے ڈلے ان کے پاس میدان تھے جو ہر طرف لدے ہوئے تھے پھلوں سے، مگر انہیں ایک چیز نے آ گھیرا کہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ سارا ہم نے کیا ہے۔ اب دیکھیے، مٹی زرخیز ہو کسی جگہ کی اور وہاں کا پانی بھی ایسا ہو کہ اسے اور زرخیز کر دے، تو یہ اللہ کا کمال ہے، بندے کا کیا کمال ہے اس میں؟ کسی ایک زمین میں کچھ بھی نہیں اگتا اور کسی ایک زمین میں سب کچھ اگتا ہے، تو یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ ایک مٹی سے آپ مطلب کوئی چھوٹا سا ایک پھل کا درخت لگا دیں تو وہ خوب پھل لے کر آئے، تو یہ اس کا کرم ہے، مگر بندہ سمجھتا نہیں یہ سارا کم میرا ہی ہے۔ تو اللہ پاک کے نبی نے انہیں بتایا کہ دیکھو، اصل چیز یہ ہے جو کرنے کا تمہیں کہا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کا شکر۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ سارا ہم نے کیا ہے، تو کرنا کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ بات نہ مانی تو جب وہ اگلے دن آئے تو ان کے سارے باغ ضائع ہو چکے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے، زمین سے زرخیزی دے، اور اللہ ہی چاہے تو زمین ہی میں ایسی گرمی پیدا کر دے کہ سارے کے سارے باغ سوکھ جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی جگہ پر آپ نے ایک پودا لگایا اور اس پودے کو پھر کیا ہوا کہ اچانک جڑ میں ہی کوئی بیماری لگ گئی، تو اچھا بھلا جو ہرا درخت تھا نا، وہ جڑ میں بیماری لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ سارا پھل اس کا گر جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ پھل کے ساتھ ساتھ پودا بھی جو ہے وہ خاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو ہرے بھرے کھیت بھی خش و خاشاک میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگلی سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری حمد، دیکھیں ان صورتوں کا ایک وصف ہے کہ ساری حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ پچھلی سورہ میں بھی حمد آئی، اس میں بھی حمد آئی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو اور زمین کو فطرت کے ساتھ بنانے والا ہے، فطرت کے تابع کر دیا اس نے۔ فاطر فطرت سے، جاعل الملائکہ، اسی نے فرشتوں کو بنایا، رسولا، پیغام لانے والا، اولی اجنحۃ، جن کو اللہ نے پر دیے، مثنا، دو دو، و ثلاثہ، تین تین، و رباع، اور چار چار۔ مراد یہ جوڑے ہیں، دو سے مراد چار، اور و ثلاثہ سے مراد
6، اور اسی طرح رباع سے مراد جو ہے وہ 8 ہو جائیں گے، یعنی جوڑے ہیں، یوں جوڑے جوڑے بخشے، کسی کو اللہ نے 2 پر دیے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 6 دیے، کسی کو 8 دیے۔ تو یوں آپ اگر دیکھیں نا تو مختلف طیور میں بھی، جیسے آپ کچھ فلائی ڈریگنز ہوتے ہیں، ڈریگن فلائیز ہوتے ہیں جو، تو وہ یہ ان کے آپ دیکھیں نا تو ان کے کتنے زیادہ پر ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہوتے ہیں، کسی کے 8 ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو بھی پر بخشے ہیں، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 8، تو یوں پر بخشے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق میں جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے نہ دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو رحمت کسی کے لیے کھولنا چاہے نا تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی رحمت کسی کے لیے کھولنا چاہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور فرمایا فلا مرسل وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جو کچھ وہ روکنا چاہے تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ اچھا، یہ حکمتوں کے تحت اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کسی کو اللہ پاک دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، دینے میں بھی حکمت ہے، نہ دینے میں بھی حکمت ہے۔ کئی مرتبہ انسان سمجھتا ہے کہ جی اس میں شاید میرے لیے کوئی مصیبت ہے، کسی نے میرا ناطقہ بند کر دیا ہے، کسی نے میری روزی بند کر دی ہے، کسی نے میری اولاد بند کر دی ہے۔ یہ ایسا کبھی بھی نہ سوچئے، یاد رکھیے کہ یہ سوچنا تو ایسا ہوا کہ جیسے اللہ پاک دینا چاہتا ہے اور کسی نے اس کا ہاتھ روک دیا ہے۔ کوئی اللہ کا ہاتھ روک سکتا ہے؟ بتائیے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اصل کام کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرنا۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، بہت بڑے محدث بھی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کسی نے یہ بات حضرت امام حسن مجتبی سے بھی منقول کر دی، تو چونکہ دونوں کے نام میں حسن آتا ہے لہٰذا ہم دونوں کو سمجھیں گے امام حسن کہہ لیجئے یا حضرت حسن بصری کہہ دیں۔ تو بات ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ جی آپ ہمارے لیے کوئی کچھ بتائیں نسخہ کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، بڑا عرصہ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا استغفار کیا کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو، سارے مل کے اجتماعی استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، بارش ہوگی انشاءاللہ۔ دوسرا آیا کہ جی میں حاضر ہوں بڑی دور سے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو آپ اگر دعا کر دیں تو میرے ہاں اولاد ہو جائے۔ اللہ دینے والا ہے لیکن تم استغفار کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ استغفار۔ اسی طرح تیسرا بندہ آیا تو وہ کہنے لگا جی میرے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بڑی محنت کرتا ہوں مگر کوئی خیر نہیں پڑتی، مطلب کچھ حالات بہتر نہیں ہوتی، مال کی تنگی بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو تم استغفار کیا کرو، استغفار کو لازم پکڑو۔ تو یہ 4 بندوں کو، چاروں کو الگ الگ مسائل تھے لیکن سب کا نسخہ ایک ہی، استغفار۔ ایک شخص نے بعد میں عرض کیا حضرت یہ کیا بات تھی کہ معاملے الگ تھے، آپ نے سب کو ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، لاجک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے سورہ نون نہیں پڑھی کہ اللہ پاک نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم سب اللہ کی استغفار کیا کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے، غفار ہے وہ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش فرماتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ مدد کرتا ہے تمہاری مال سے، وَبَنِينَ، اور اولاد سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اگاتا ہے
اور تمہارے لیے نہریں جاری کرتا ہے۔ آیت ایک ہے، آیت ایک ہے مگر انعام چار ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ بخشے جائیں گے، دوسرا یہ کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، تیسرا یہ کہ تمہیں مال و دولت میں فراوانی بخشے گا، چوتھا یہ کہ تمہیں اولاد میں بھی فراوانی بخشے گا۔ چاروں طرح کی نعمتیں اللہ پاک نے ایک استغفار میں رکھی ہیں۔ استغفار کو لازم کرو۔ اگر 100 دفعہ پڑھتے ہو مسئلہ حل نہیں ہوتا تو 200 دفعہ کر دو۔ ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کا علاج ایک ہی دوا ہے اور اس ایک دوا سے اس نے فائدے میں ہونا ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈوز بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے، اور کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر مثال کے طور پر ایک شخص کو سنگل ڈوز سے فائدہ نہیں ہوتا تو ڈبل ڈوز کر دیجئے، فائدہ اسی سے ہوگا۔ اور اگر استغفار میں کہیں کمی ہے تو جانیے کہ کمی کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ استغفار محض ہاتھ سے ہی ہوتا ہے، دل سے کبھی استغفار کیا ہی نہ ہو۔ دل سے استغفار کرنا ہے۔ استغفار بنیادی طور پر اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کا نام استغفار ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے سے ایک شخص گزرا اور وہ کہتا ہے استغفر اللہ، اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے استغفر اللہ، تو دیکھا جائے تو استغفار ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ استغفار۔ آپ فرماتے ہیں ھذا توبۃ الکاذبین، فرمائیے جھوٹوں کی توبہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ سچی توبہ یہ نہیں ہوتی کہ تو بس استغفر اللہ کہتا رہے، کبھی خلوت میں بیٹھ کے رب کے حضور ندامت کے چند آنسو بھی بہا، اپنی ان خطاؤں پر بھی نظر کر جو دور ہی نہیں کر رہا، تو معافی کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنا۔ جی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف معافی کافی نہیں ہوتی، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق لوٹا، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جب آپ کریں گے تو وہ راستے جو آپ نے خود بند کر رکھے ہیں، اللہ کے کرم سے وہ راستے کھل جائیں گے۔ یہ واضح قرآن پاک کا اشارہ ہے، ورنہ کوئی تمہارے راستے بند نہیں کر سکتا۔ اللہ جب دینے والا ہے نا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ واحد اللہ پاک کا فرمان ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، غور کرو، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر مٹی سے تمہارا نطفہ بنایا، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہارے جوڑے بنائے، وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمہ، کسی بھی مادہ کو جو حمل قرار پاتا ہے وہ جو جنتی ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی کیا دینا ہے اور کب دینا ہے، یہ دونوں چیزوں کا ذکر آگے، کیا دینا ہے اور کب دینا ہے اللہ جانتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، اور یہ یاد رکھو جس بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یعنی وہ معمر ہوتا ہے، ولا ينقص من عمره، یا جس کسی کی عمر کم رکھی جاتی ہے، الا فی کتاب، اس نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا آسان ہے، مشکل نہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر دے، کسی کو اللہ تعالیٰ 30 سال میں بلا لے، مالک کی مرضی ہے۔ تو جو کرے وہ بہتر کرتا ہے، تاہم جو وقت آپ کو میسر ہے اسے غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اگلی سورہ بڑی اہم سورہ ہے، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین اسے عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دل ہے، قرآن کی بڑی خوبصورت سورہ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اکثر پڑھا کرتی اور امت کو کہا کہ اسے پڑھا کرو۔ اس کا آغاز ہوتا ہے یاسین سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یعنی اے سید، اے میرے محبوب، قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت والا ہے، انک لمن المرسلین، بے شک آپ میرے رسولوں سے ہیں،
علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ گویا یہ اعلان کر دیا کہ دنیا میں کوئی شخص بھی جو صراط مستقیم کا طالب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی سادھو سنت کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے لوگ تھے نا جو آئے اور انہوں نے سادھ اختیار کر لیا، جوگی بن گئے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے اور خدا کی تلاش میں نکل پڑے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو انہیں کبھی بھی خدا نہیں مل سکتا۔ قیامت تک کے لیے حضور کے آنے کے بعد کوئی شخص بھی حضور کو چھوڑ کر خدا کو نہیں پا سکتا۔ وہ بھٹکے گا اندھیروں میں، اسے شیطان تو ملے گا، کبھی بھی رحمان نہیں ملے گا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، حضور کے بھی چاہنے والے، حضور کی مجلس میں ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ اب کتاب پڑھنے والوں کو کتاب کا ذوق ہوتا ہے، وہ ایک کتاب نہیں کئی کتابیں پڑھتا ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن صحابہ لکھ بھی رہے ہیں، صحابہ کو حضور قرآن بتا بھی رہے ہیں اور قرآن کا بیان بھی بتا رہے ہیں، یعنی بیان کا مطلب اس کی تفصیل۔ بعض احکام ہوتے ہیں نا جس کی تفصیل مقصود ہوتی ہے، تو رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ نماز کا حکم قرآن نے دیا، نماز پڑھنی کیسی ہے اس میں ہمیں حضور کا محتاج کر دیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دینی کیسے ہے اس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج کر دیا۔ اللہ پاک نے بتایا، بھائی بتانے کو تو اللہ قرآن میں بھی بتا سکتا تھا کہ حج یوں کرو، نماز یوں پڑھو، زکوٰۃ یوں ادا کرو۔ یہ تینوں بڑے احکام ہیں، ان تینوں بڑے احکامات کو آپ دیکھ لیجئے، قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ملے گی کہ یوں کرنا ہے تم نے۔ ان تینوں بڑے کاموں کو جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو صاحب نے پوچھا حضور ہم کیسے نماز پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھا کرو، میری جیسی نماز پڑھنے کی عادت بناؤ، جیسے مجھے تم نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ بس حضور کا اللہ پاک نے بتا دیا کہ نماز میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، جیسے میرے محبوب کھڑے ہوں ویسے کھڑے ہو، جو نماز ہے۔ جیسے حضور نے رکوع کیا ویسے رکوع کرو تو رکوع ہے، جیسے حضور نے سجدہ کیا اگر ایسا سجدہ کرتے ہو تو سجدہ ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اگر ایسا سلام پھیرتے ہو تو سلام ہے، ورنہ تم اپنی مرضی سے جتنا مرضی لمبا کر لو نماز نہیں ہوگی۔ نماز در حقیقت میرے محبوب نے بتانا ہے۔ اب یہ بیان میں حضور کا محتاج کرتی ہے، یہ سنت کی بہت بڑی آئینی حیثیت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سنت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نماز تو نماز ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا پھرے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اب ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں 2 رکعت فرض پڑھے، کوئی شخص کے یار میں تو 4 پڑھوں گا، ثواب کی بات ہی ہے نا جی۔ تو اگر وہ 4 پڑھے، بظاہر تو 4 اس نے بڑھا کر ہی پڑھے ہیں نا، کم تو نہیں کیے، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ وجہ اللہ پاک کو یہ 2 کی جگہ 4 نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے بتا دیا میرے محبوب نے 2 پڑھے ہیں، تم 3 4 6 جتنے مرضی پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے، جب تک میرے رسول کی مرضی کے تابع نہیں ہوگے تمہاری نماز نماز نہیں ہے۔ جناب عثمان غنی نے یہ بتا دیا حدیبیہ کے مقام پر، جب معاملہ مسلمانوں کا ہوا نا اور حدیبیہ ان کو روک لیا گیا تو جناب سیدنا عثمان غنی سفیر رسول بن کر گئے، حضور کے سفیر بن کر۔ تو آپ تاجر تھے، مکے والے بھی تاجر تھے، تو تاجر کے بھائی ہوتے ہیں، مجھا دیے بہنا ہوندیاں، پنجابی بات ہے نا، تو وہ اس بات پہ کہ ان کا کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، تو کاروباری اشتراک کو قائم رکھنے کے لیے بھی کہتے ہیں جی تسی آ گئے ہو، تانوں کھلی چھٹی ہے، آرام بننے ہے، تسی عمرہ کرو، عمرہ کر لیجئے، عمرہ کر کے جائیے، مگر ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو ہم آ گئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لڑنے نہیں آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے،
وہ ایک دن کی بات ہے یار. انہوں نے نا جی نا، آپ نے عمرہ کرنا ہے کر لیں، طواف کریں، سعی کریں، عمرہ کریں اور جائیے. آپ ہمارے تاجر بھائی ہیں. آپ نے بڑا تاریخی جواب دیا. فرمایا بات سنو، ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں ہم، ادھر ہی پیدا ہوئے تھے. کعبہ کیا ہے، کعبے کا تقدس کیا ہے، خدا بند قدوس کی معرفت کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ نے مجھے کروائی ہے. فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ کریم مصطفیٰ تو حدیبیہ پر ہوں؟ ہاں جی، کریم مصطفیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ پر ہوں اور میں عثمان یہاں پر طواف کر رہا ہوں. یہ چکر تو ہو سکتے ہیں، یہ طواف نہیں ہوگا. یہ چکر تو ہو سکتے ہیں، طواف نہیں ہوگا. طواف حضور کی اقتداء میں ہوگا. حضور ہوں گے تو طواف ہوگا، حضور نہیں ہوں گے تو طواف نہیں ہے. تمہیں کس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ عبادت کوئی اپنی مرضی کا نام ہے؟ نہ، عبادت کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہی کرنے کا نام ہے جو وہ کر رہے ہیں، ان کی اقتداء میں ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں تاجر ضرور ہوں مگر ایمان کا تاجر نہیں ہوں. ایمان نہیں بیچتا. ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا نام ہے. یہ بڑا تاریخی جملہ ہے. آپ کا کردار بتاتا ہے کہ بندے، ایمان اپنی مرضی کا نام نہیں ہے. ایمان اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام ہے، ماننے کا نام ہے. حضور کی مرضی مانیں، حضور کی اقتداء کریں، بس یہی ایمان. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. اس سورہ میں آپ اکثر پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے واضح لفظوں میں بتایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے ہی خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، وخشی الرحمن بالغیب، اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہو. یاد رکھیے، دیکھ کر ڈرنا کوئی بات نہیں، بن دیکھے بندہ اللہ رب العزت کا اپنے اندر خوف رکھے تو وہ اصل میں ہدایت پر آتا ہے. جس کی خلوت بری ہے نا تو اللہ پاک کے نزدیک وہ بندہ نہیں ہے. یاد رکھیے، اللہ ہمیشہ موجود ہے. یہ تصور جس میں آتا ہے وہ ایک حسین بندہ بن جاتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے ہیں، تو گشت کرتے ہوئے نا آپ کو ایک جگہ پر دو بیویوں کے جھگڑے کی آواز آئی تو آپ قریب ہو گئے. تو جب قریب جب ہوئے تو آپ کو آواز آئی کہ ایک کوئی بڑی عورت تھی، وہ چھوٹی کسی بچی کو کہہ رہی ہے کہ بھئی دودھ میں تھوڑا پانی ڈال لیا کر، دودھ بڑھ جائے گا، دودھ بڑھے گا تو پیسے زیادہ آ جائیں گے. تو وہ بچی کہتی ہے اماں دودھ میں پانی ملانا اچھی بات نہیں ہے، دودھ میں پانی ملانا اچھی بات نہیں ہے، تو دھوکہ ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے درہ فاروقی تو مشہور تھا، تو آپ پتہ ہے نا پھر وہ سیدھا کر دیں گے. تو آگے سے وہ بوڑھی عورت بولی عمر کون سا دیکھ رہا ہے، گھر میں یعنی عام طور پہ دیکھیں پانی ملانے والا ادھر ہی ملاتا ہے نا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. کوئی بھی غلط کام کرنے والا بندہ ہمیشہ ایسی جگہ ہی ڈھونڈتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھتا نہ ہو. تو بڑھیا نے کہا یہاں کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو چھوٹی جو بچی تھی وہ کہنے لگی اماں مجھے پتا ہے یہاں عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ نے جب اس بچی کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بندوں میں تیرا جو خوف ہے وہ موجود ہے، کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. میری کیا بات ہے، میں آج ہوں کل نہ ہوں، تو ہمیشہ ہی موجود ہے. تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، گھر جا کے کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ یار دیکھو ایک بچی میں نے سنی
جس کی یہ کیفیت ہے. تو تم میں سے میں چاہتا ہوں کہ وہ میری بہو بن جائے. تم میں سے کون ہے جو اس کے ساتھ نکاح کرے؟ تو وہ حضرت عاصم بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو گھر ٹھیک ہے، ہم نہیں اور کریں گے. تو حضرت عاصم نے کہا کہ میں کرنے کے لیے حاضر ہوں. تو یہی پھر بچی جو ہے جس کی کیفیت ہے، جس نے کہا نا کہ میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو یہی پھر بچی جو ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کی دادی بنی. یاد رکھیے مائیں نیک ہوں تو جو آگے پھر اولاد نکلتی ہے. نیپولین بوناپارٹ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں. ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں کی، ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی. لہٰذا آج ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے تو بچیاں موبائلوں میں لگ کر تو اللہ معاف کرے نئے روز لفڑے ہو رہے ہیں. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ بندہ وہی ہے خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو. جس میں یہ کیفیت آ جائے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. فرمایا محبوب اسے اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجیے. یہ اس سورہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے اس کے لیے مغفرت کا بھی اور اجر کریم کا اعلان ہے. اجر کریم کیا ہے؟ یعنی ایک تو مغفرت ہو گئی اور دوسرا یہ کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی حسین ہو جائے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد جو ہے وہ سورہ صافات ہے. سورہ صافات والصافات صفا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو صف بندی کریں گے نا فرشتے قیامت کے دن، اس کی قسم کھائی کہ صف در صف آئیں. والملائکۃ صفا صفا فالزاجرات زجرا. پھر یہ کہ وہ جھڑک کر جب چلائیں گے فالتالیات ذکرا، اور ان جماعتوں کی بھی قسم جو قرآن پڑھیں گے. ان الہکم لواحد، تم سب کا معبود صرف ایک ہے. رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی. وما بینہما، اور زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس کا بھی وہی رب ہے. رب پالنے والا ہے. رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. رب کا ایک مطلب بھی ہمارے یہاں اردو میں سمجھا جاتا ہے، اور رب کا ایک مطلب تربیت بھی اسی سے نکلی ہے. تربیت بھی وہ فرماتا ہے، یعنی نچلی سطح سے لے کر اوپر والے لیول تک وہ جو پہنچاتا ہے نا وہ بھی اللہ ہی ہے. عام طور پر مشرکین میں یہ عقیدے بھی تھے کہ نہیں جو ہے دولت کا رب اور ہے، ٹھیک ہے جی، مرض کا رب اور ہے، شفا کا رب اور ہے، عذاب کا رب اور ہے، رحمت کا رب اور ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا الہکم لواحد، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. وہی رب ہے آسمانوں کا، وہی رب ہے زمین کا، اور زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس کا بھی وہی رب ہے، اور وہی تمام مشارق کا رب ہے، وہی مغارب کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمانوں کو ستاروں سے زینت بخشی ہے. اب آپ دیکھیے غور کریں آسمان میں کتنے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. شہروں میں تو شاید یہ نظارہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ہم اندر ہی سوتے ہیں، نہ کبھی چھت پہ نکلے، نہ کبھی چھت پہ چارپائی بچھائی، نہ کبھی کرسی رکھی. اور پھر یہ چکا چوند جو زندگی ہوتی ہے نا، ان لائٹوں نے بھی ہمیں اوپر جو لگی لائٹیں نا اللہ کی، وہ جو اللہ پاک نے کم ستاروں کے سجا رکھے ہیں، انہیں دیکھنے کا کبھی موقع ہی نہیں بخشا. تو کبھی آپ کسی دیہات میں نکلیں تو آپ کو رات کو چھوٹے چھوٹے ستارے بھی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ستارے اس آسمان کو سجاتے ہیں. اور پھر ساتھ فرمایا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور کئی شیطانوں سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے حفاظت کا سامان بھی اسی آسمان پر کیا ہوا ہے. شیطان جاتے ہیں رازوں کو لینے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے نا، کبھی آپ غور کریں رات کے اندھیرے میں تو ایک دم سے ستارہ یوں جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. اسے شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. وہ ستارہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے کنکر ماری جاتی ہے اور اتنی بڑی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ
تحلیل ہو جاتا ہے اسی میں، یعنی خاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں آپ کی زندگی کے، آپ کی اخروی زندگی کے، تمام زندگی کے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے پورا نظام اس کائنات کے اندر پھیلا رکھا ہے۔ اسی سورہ میں آگے چل کے اللہ پاک نے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا کہ یاد کرو کہ وہ میرے کیسے پیارے نبی تھے، کہ ان کو جب ہم نے جب آزمایا ہے تب وہ کامیاب ٹھہرے۔ پھر اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلنے والا ہوں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹا بخشا، خوشخبری دی اس کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی الانام، تو آپ نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اے میرے بیٹے، انی اذبحک، کہ میں تجھے اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قال، تو آپ کے بیٹے بولے اسماعیل علیہ السلام، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے پیارے بابا آپ وہ کر گزریے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اللہ کا حکم رکھا، انہوں نے کہا جی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، مالک کی کرم نوازی ہے، ایک ایک سانس اس کی امانت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ آج نہیں تو کل جانا ہی جانا ہے، تو کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اطاعت کے ساتھ چلے جائیں؟ کوئی یہاں پر رہا کب ہے؟ جانا ہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ وہ مارے تم خود کیوں نہیں مر جاتے؟ یہ صوفیانہ ایک اصطلاح ہے، صوفیوں میں، اولیاء میں یہ بات ہے کہ موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ وہ مارے اپنے آپ کو پہلے مار لو۔ مارنا کیا ہے؟ اپنی خواہشوں کو مارنا، ان خواہشوں کو جو آپ کو انسان کے رتبے سے گراتی ہیں، ان خواہشوں کو جس میں دوسروں کا حق مارا جاتا ہو، ان خواہشوں کو جو آپ کو جنت کے لائق نہ کرتی ہوں، ان خواہشوں کو جس میں آپ کی نفسانیت پرستی شامل ہو، ان کو پہلے مار لو۔ تو ان کو مارنے کا بھی ایک صوفیہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں میں بیٹھیے، نیک لوگوں میں بیٹھیے۔ انسان جب نیکوں میں بیٹھتا ہے نا تو ان کا رنگ چڑھتا ہے، جیسے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں آپ بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہونے والے بن جاتے ہیں، جیسے وہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں آپ میں بھی شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ پورا اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ انہوں نے پورا کیا تو ہم نے پھر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، واہ ابراہیم تم نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا، بے شک ہم پھر محسنین کو ایسا اجر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انہیں خوشخبری دی کہ ہم نے ان کو پھر اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پھر ہم نے ان کے بعد یعقوب بھی بخشے۔ یعنی پورا سلسلہ انبیاء کا ایسا سلسلہ جس میں نبی پھر نبی پھر نبی پھر نبی، ہزاروں نبی آپ کی جو ہے نا وہ اولاد میں آئے ہیں۔ ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل میں یعنی یعقوب کی اولاد میں ایک ہی وقت میں کئی قبیلوں میں نبی ہوا کرتے تھے۔ 22,000، ایک روایت میں 32,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ تو یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ دنیا نے دیکھا اکیلا ہو گیا ہے، لوگوں نے باتیں بھی کی تو اکیلا ہے، آپ نے فرمایا میں اکیلا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نے دکھایا کہ جب بالکل بندہ مایوس ہو جاتا ہے نا جس عمر میں، اس عمر میں بھی بیٹے عطا کیے اللہ پاک نے، اور پھر ان اولاد کو اتنا چلایا کہ آپ جد الانبیاء ٹھہرے، نبیوں کے جد الانبیاء، اور پھر نبیوں کا پورا سلسلہ آپ سے چلا۔ اور آپ دیکھیے دنیا بھر میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں، ان آسمانی مذاہب میں آپ کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر جگہ پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلم بھی مانتے ہیں۔ میں تو بلکہ کہوں گا کہ اگر آپ غور کریں کہ ہندوؤں میں بھی آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام ملے گا۔ یہ جو براہمن ہوتے ہیں یہ بھی براہم سے ہے، براہم، ابراہیم علیہ السلام۔ تو یوں اگر آپ غور کریں تو اکثر تعلیمات، ابراہیمی تعلیمات آپ کو آسمانی مذاہب میں ملیں گے۔ تو اللہ پاک نے دکھا دیا جو میرے لیے ہو جاتا ہے تو پھر وہ امر ہو جاتا ہے، پھر وہ مرتے نہیں۔ بلے شاہ کہتے ہیں نا، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ پاک دکھاتا ہے کہ جو میرے لیے سب چھوڑتا ہے نا، پھر اسے رب کب چھوڑتا ہے؟ جو میرے لیے سب چھوڑتا ہے پھر اسے رب کب چھوڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا ربنا یا رب العالمین، ہم سب کی یہ نشست جو کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہم سجا رہے ہیں، مولا قبول و منظور فرما۔ قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے، تیرا کلام، تیرا پیغام ہم یا رب کریم سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں فہم عطا فرما، بصیرت عطا فرما۔ بصارت بخشی ہے تو بصیرت بھی عطا کر دے۔ بصارت تو باہر کی آنکھیں ہیں نا، یا اللہ ہماری اندر کی آنکھ بھی کھول دے، ہمیں شعور عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اس پاک مہینے کے طفیل جو تو نے ہمیں پھر سے بخشا اور ہمیں بخشش کا سہارا عطا کیا، الہی اس آخری عشرے میں جو کہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے بڑوں کی بخشش فرما، کل مومنین مومنات کی بخشش فرما، مسلمین مسلمات کی بخشش فرما۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ میرے کریم تیرے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو جس کو چاہے جب چاہے دینے پر قادر ہے، اور تو نے دکھایا بھی کہ تو نے اپنے انبیاء کو بھی بڑھاپے میں بھی بخشا اور جوانی میں بھی بخشا، جب چاہا بخشا۔ تجھے کون روک سکتا ہے جب تو عطا کرنا چاہے؟ میرے مالک ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھتے ہوئے بے حساب عطا فرما، ایمان کی بہاریں عطا فرما، ایمان پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق بخش، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرما، سب کی دل مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ یا خیر الناصرین، صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔